اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1953 کے اندر جب تحریک ختم نبوت چلی تھی، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہاں جب لاہور کے اندر گولیاں چلی تھی تو ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، بارات لے کے اچانک فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا لوگوں میں سے کہ یہاں پر حضور کے غلام حضور کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس نے بارات روک دی۔ یہ بھی ماں تھی، یہ میں صدیوں پہلے کی بات نہیں کر رہا، 1953 کی بات کر رہا ہوں۔ ماں نے بارات روکی اور سارے براتیوں سے معذرت کی اور اپنے بیٹے کو کہنے لگی یہ سہرا اتار دے دولہے والا اور حضور کی غلامی کا سہرا پہن اور چلا جا، اور تجھے اس وقت تک دودھ نہیں بخشو گی جب تک حضور کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کر دے گا۔ برات روکی گئی لاہور کے اندر، برات ماں نے روکی، ماں کا جگرا تھا، ماں نے روک لی برات اور اپنے بیٹے کو شہادت کا سہرا پہنا کر وہاں تحریک ختم نبوت کا حصہ بنایا، اور بیٹا بھی بیٹا تھا، حضور کے نام پر جان قربان کر دی۔ اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میں بات بتاؤں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہلے جو شہید تھے وہ حبیب بن زید تھے۔ ان کا واقعہ سنے بندے کی روح کانپ جاتی ہے، کس طریقے سے انہیں ختم نبوت کے لیے پہرا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیلمہ کذاب نے خط لکھا، کہنے لگا آپ ایسا کریں میرے ساتھ ڈیل کر لیں کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کے بعد میں نبی، یا ایسا کر لیں کہ عرب کے ایک علاقے کے آپ نبی بن جائیں دوسرے کے میں بن جاتا ہوں۔ میرے آقا نے جواب لکھا، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو جھوٹا ہے لعنتی ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب میرے آقا نے خط لکھا، خط لکھ کر میرے آقا نے بند کیا۔ حضور نے فرمایا بھائی کون لے کے جائے گا اس خط کو؟ خط لے جانے کا مقصد مطلب سیدھا سیدھا اپنی جان کا نذرانہ۔ اور حضرت حبیب بن زید جن کے 12 بچے تھے، کچھ دودھ پیتے، کوئی اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا، 12 بچے تھے، کام کیا کرتے تھے؟ چھابڑی فروش تھے، ٹوکرا رکھ کے سر کے اوپر مدینہ کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے، کھجور کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کسی کی ڈیوٹی نہ لانا، حبیب آپ کا خط لے کر جائے گا۔ میرے آقا نے خط میں اس کے منہ سے کھجور گری تو دوسرے صحابی کے سر کے اوپر، کہنے لگا پہلے کھجور تو کھا لے، کہہ رہا میں کھجور کھاتا رہ جاؤں بازی کوئی اور لے کے چلا جائے، بازی کوئی اور لے کے چلا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں دیر نہیں کروں گا، میں حضور کا خط میں لے کر جاؤں گا۔ کمزور تھے، جسمانی طور پر کمزور تھے، اگرچہ ان کا مکان کچا تھا لیکن عشق پکا تھا، جسم کمزور تھا لیکن عشق کیا تھا؟ مضبوط تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ماں بھی تھی، بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں ان کی تھی۔ حبیب بن زید کو میرے آقا نے سواری دی، اپنا نیزہ دیا، حبیب بن زید گئے، مسلمہ کا دربار لگا ہوا ہے، حبیب بن زید نے نیزہ دروازے کے اوپر گاڑا، اور جیسے گاڑا نا اسے پتہ چل گیا کوئی آیا ہے، کہنے لگا کون ہے، کون آیا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلتا کون آیا ہے؟ اور ہماری تو شکلیں بتا دیتی ہیں محمد عربی کا غلام آیا ہے، ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا غلام آیا ہے، یہ پکڑ میرے آقا نے تیرے نام پر خط لکھا، اپنے خط پھینکا، منہ کے اوپر مارا اس کے۔ اس نے خود خط نہیں پڑھا، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسے کہا خط پڑھ۔ اس نے جیسے خط کھولا پہلا ہی جملہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو لعنتی ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ تو کیا ہے؟ اب اگر خود سنتا تو اور بات تھی، سارے درباریوں نے سن لیا، غضبناک ہو گیا، غصے میں کہنے لگا، غصہ آ گیا، خون اتر گیا آنکھوں کے اندر۔ حبیب بن زید کو کہنے لگا تیرا نبی تو مجھے جھوٹا کہتا ہے، لعنتی کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ حبیب بن زید یہی کہنے لگا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے
جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ کہنے لگا ان کا میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے آقا نے، میرے آقا میرا دین و ایمان ہے، حضور میرا دین و ایمان ہے، میں اپنے آقا کی ذات پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور حضور جو حکم ارشاد فرمائے اس پر۔ کہنے لگا تو دیکھ نہیں رہا کس کے دربار میں کھڑا ہے، اور تیری دائیں جانب میرے فوجی کھڑے ہیں، تیری بائیں جانب تیرے پیچھے میرے فوجی کھڑے ہیں، میرا ایک اشارہ ہوگا تو تیری گردن جدا کر دیں گے، تیرے ٹکڑے کر دیں گے۔ حبیب بن زید نے جملے کہے، کمال کر دیا۔ حبیب بن زید کہنے لگے سن، تو مجھے فوجیوں کو دیکھنے کا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے میرے بندوں کو دیکھ، میرے جلادوں کو دیکھ، میرے تلوار والوں کو دیکھ، اور تو ان کو دیکھنے کا کہتا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی اتنا 12 بچے، کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی چل ہی نہیں سکتا، کوئی چھوٹا 5 سال کا ہے۔ ارے میں آتے وقت اپنے بچوں کو نہیں دیکھتا تو تیرے فوجیوں کو دیکھوں میں؟ جن کو دیکھنا چاہیے تھا میں نے ان کو نہیں دیکھا تو تجھے دیکھوں؟ کھڑا ہوا مسلمہ کذاب، اس نے تلوار کا وار کیا تو حبیب بن زید کا یہ بازو کٹ گیا، بازو کٹ، زخم نہیں آیا، بازو کٹ گیا حبیب بن زید کا۔ جب بازو کٹا نا تو سمجھا مسلمہ کہ اب نرم ہو گیا ہوگا، اب پھر جائے گا، اب کہہ دے گا کہ تو نبی ہے میرے بارے میں۔ مسلمہ سوچنے لگا، حبیب بن زید کہنے لگا اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا خیال وہی ہے جو پہلے خیال تھا، بات وہی ہے جو میرے آقا نے کر دی۔ کیا بات؟ کہنا میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے ذبح کر دوں گا، مار دوں گا۔ وہ کہنے لگا ہمیں ڈراتا ہے، محمد عربی کے غلاموں کو ڈراتا ہے، ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے ہم فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں باقی دعائیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے شہادت کی دعا کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں، پہلے شہادت کی دعا۔ اس نے ایک وار کیا، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا وار کیا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ حبیب بن زید کہنے لگا اب بتا، کہنے لگا ایک جان اگر کروڑوں بھی ہوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب۔ کہنے لگا ایک جان ہے کروڑوں بھی ہو نا حضور کے نام پر قربان کر دوں۔ حبیب بن زید ادھر شہید ہوئے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے اور میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا عاشق، میرا محبوب حبیب شہید ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے حبیب کے لیے کھول دیے ہیں، 8 دروازے تھے حبیب کے لیے کھول دیے۔ یہ حضور نے سند جاری فرمائی کہ جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرے، جو اس کی چوکے داری کرے، جو پہرے داری کرے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے۔ اب بوڑھی ماں تھی حبیب بن زید کی، یہ بات میں کر رہا ہوں، بوڑھی ماں حبیب بن زید کی، اور یہ واقعہ بتایا اس بندے نے جو وہاں موجود تھا، بعد میں مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا اس نے، بعد کے اس نے بتایا۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا، صحابہ کرام کو پتہ چلا، میرے آقا کے صحابہ کو، تو حبیب بن زید کی ماں نہ آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے، کہنے لگا یار اس کو کون بتائے گا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو پریشان ہو جائے گی، یہ تو رونے لگ جائے گی، اس کا تو کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، پھٹ جائے گا اس کا جگر، کون بتائے اس کو؟ کون؟ صحابی کہنے لگا یار میری تو ہمت نہیں پڑتی، دوسرے کہنے میری ہمت نہیں پڑتی۔ وہ قریب آئی، پوچھنے لگے بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ایک صحابی نے ادھر منہ کر لیا، دوسرے نے ادھر منہ کر لیا، وہ بار بار پوچھتے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ایک صحابی نے اسے بتلایا اماں جان پہلے پاؤں پر جم جائیں، صبر کا مظاہرہ کرنا جو ہم بتلائیں۔ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگے تیرے بیٹے کے ساتھ مسلمہ نے بہت زیادہ ظلم کیا، تشدد کیا، پہلے ایک بازو کاٹا،
ماں پوچھنے لگی پھر میرے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ۔ میرے بیٹے نے پھر کیا کہا؟ کہنے تیرا بیٹا پھر بھی جمع رہا، حضور کو تاجدار ختم نبوت مانتا رہا، دوسرا بازو کاٹا، پھر کیا کہا؟ پھر بھی ڈٹا رہا، پھر اس کا پاؤں کاٹا، پھر کیا ہوا؟ پھر بھی ڈٹا رہا، دوسرا پاؤں کاٹا، پھر کیا ہوا؟ کہہ رہا پھر بھی ڈٹا رہا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے گردن کاٹ دی۔ تو ماں پتہ کیا کہنے لگی؟ سنیں، حبیب بن زید کی ماں، حبیب بن زید کی ماں کہنے لگی اے صحابہ، صحابی رسول، مجھے آپ لوگ خوشخبری دو، مجھے مبارک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے حبیب بن زید کو دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے پلایا تھا، میں نے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ میرے آقا کے اوپر کیا کرے گا؟ اپنی جان نچھاور کر دے گا اور ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آقا کو آخری نبی یہ مائیں تھیں، ماں جمی رہی، بیٹے نے بھی قربانی پیش کر دی، لیکن کیا ہو گیا؟ ان کا نام جو ان کے نام پر مٹتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ جو ان کے نام پر مرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عبدالستار خان نیازی نے کہا تھا کہ تم کروڑ دفعہ بھی میری جان ہو، کروڑ دفعہ بھی تم مجھے شہید کرو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب میں شہید ہوں گا دنیا میں بھی میرا نام ہوگا اور قیامت میں بھی حضور کہیں گے وہ دیکھو میرا غلام آیا۔ جب روح میرے پہران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اس عقیدے پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی ختم نبوت پر اللہ ہمیں چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔